السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال اجتماعی کوششوں سے بہتر ہو رہی ہے، پیسے قومی خزانے میں نہ لائے تو ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں۔ پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر یکساں موقف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری بھی غزہ کی صورتحال کا فوری نوٹس لے، غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار کی PTI کو ساتھ کام کرنے کی پیشکش۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ماتم سے نہیں، اعتماد سے ملک کو بھنور سے نکالا جا سکتا ہے، آئے مل کر ملک کو بحران سے نکالیں۔ اسلام آباد میں پرامن ریلیاں نکلیں گی، دفعہ 144 کی ضرورت نہیں۔ عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں، پنجاب پولیس اور ان ڈسپلن فورس بن چکی ہے۔ بلوچستان چاغی میں بارش سے کئی کچے مکانات گر گئے۔ نوشکی، چاغی، تفتان میں حالیہ بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم۔ پنجاب اگلے 4 روز تک طوفانی بارشیں اور ژالہ باری کا امکان۔ RCMP کی قومی سلامتی کا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ وفاقی پولیسنگ کمزور ہے اور یہ کینیڈینوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ وفاقی حکومت کو کینیڈینوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے نئے وفاقی بجٹ میں ذیابطیس، مانع حمل ادویات کا احاطہ کرنے کے لیے $1.5 بلین شامل۔ سال کے آخر تک منصوبے پر کام شروع ہونے کا امکان۔ حکومت یونیورسل فارما کیئر کو بتدریج متعارف کرانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی ٹورنٹو میں جمعرات جمعے کی صبح کے دوران شدید ٹھنڈ کی پیشن گوئی۔ ویکینڈ پر موسم گرم رہنے کا امکان۔ کچھ مقامات پر درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ الیکشن میں مداخلت، ٹرمپ کے خلاف کارروائی نومبر کے بعد ہونے کا امکان۔ معاملہ نچلی عدالت میں بھیجا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی فائدہ ملے گا۔ ٹرمپ نے کاروباری امور میں جعل سازی سے متعلق تمام الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے زور پکڑ گئے۔ صحافی سمیت درجنوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی طلبہ کے مظاہروں پر آپے سے باہر ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ سرمایہ پر معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ سرمایہ پر معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پونے 2 ماہ کی اجتماعی کوشش سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور یقین ہے کہ مشترکہ کوششوں سے معیشت کی یہ کشتی کنارے لگے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سنگین مذاق دیکھیے کہ سیمنٹ پلانٹ میں 2 لائنوں پر سسٹم لگایا لیکن دیگر کو چھوڑ دیا۔ مشاورت کے ساتھ طے کیا کہ 2019 سے آج تک کے ذمہ داران کا تعین ہوگا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے عمل سے متعلق تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ اربوں خربوں کی آمدن آ سکتی تھی جسے مکمل طور پر برباد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیمنٹ فیکٹری کے مالکان اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن فیکٹری مالکان کو کہا گیا کہ آپ خود اپنے پیسوں سے یہ سسٹم لگا لیں، اس سے زیادہ فیکٹری مالکان کے وارے نیارے کیا ہو سکتے تھے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چینی پر 2 سال سے اسٹیمپ کا سسٹم کیا، اس میں دھوکہ دہی تھی۔ FBR 1 ارب چھوڑ کر 10 ارب خرچ کرتا تاکہ 1000 ارب خزانے میں آتے۔ 2019 میں ایسی حکومت تھی جس نے سب پر ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ ایسی حکومت جو نہ جانے کہاں سے صاف چلی تھی اور گزری تھی۔ قبل ازیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا، جس میں ملک کی داخلی اور معاشی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے دورہ امریکہ اور IMF معاہدے سے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا، جبکہ وزیر داخلہ نے ملکی اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کابینہ اجلاس میں اہم ایجنڈا آئٹمز کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ اقتصادی رابطہ کمیٹی فیصلوں کی توثیق بھی دی گئی۔
نجی ایئر لائن کو غیر ملکی پروازوں کی اجازت دینے کے بارے میں فیصلہ بھی کیا گیا۔ مکران ڈویژن میں انسداد منشیات کے خصوصی عدالت کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کی سفارشات کی منظوری بھی دی گئی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری پر کام جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر یکساں موقف ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری پر کام جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کا کشمیر اور غزہ پر یکساں موقف ہے۔ پاکستان اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت کرتا ہے، لہٰذا عالمی برادری بھی غزہ کی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ 28 اور 29 اپریل کو عالمی اقتصادی فورم کے لیے ریاض کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت سعودی قیادت نے دی ہے۔ وزیر اعظم 4 اور 5 مئی کے دوران گیمبیا کا دورہ کریں گے، جہاں گیمبیا میں ہونے والے سمٹ میں وزیر اعظم مسلم امہ کو درپیش مسائل پر بات کریں گے۔ محمد شہباز شریف غزہ کی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے، جبکہ جموں کشمیر کے عوام کے حق کے خود ارادیت پر بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی گیمبیا میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس کے دوران مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کے سربراہان کی ملاقات میں علاقائی امور زیر بحث آئے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی اور منشیات کی روک تھام کے لیے اتفاق کیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کشمیر پر قبضے کے بیانات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کو ابہام پھیلانے کے بجائے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے اپوزیشن پی ٹی آئی کو ایک بار پھر ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے اپوزیشن کو ایک بار پھر ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ سینٹ اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت شروع ہوا اجلاس تو پہلے اجلاس میں رہ جانے والے سینیٹرز فیصل وابڈا اور مولانا عبدالواسع نے حلف اٹھایا۔ اس موقع پر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر ظلم و ستم کی کوئی حد نہیں چھوڑی گئی۔ نگراں حکومت غیر آئینی طریقے سے چلتی رہی۔ الیکشن منعقد کرانے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑا اور پھر عوام نے ثابت کیا یہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، مگر پھر ہماری مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دی گئیں۔ کیا مناسب ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن کو ایک صوبے کو محروم کیا جائے؟ اس کے جواب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں سیاسی انتقام کا حامی نہیں ہوں، مگر پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو اور حساس تنصیبات پر حملہ کرایا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت ایک تھی۔ ایک صوبے کے الیکشن درست تو باقی کے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے پیشکش کی کہ اپوزیشن کو کہتا ہوں آئیں مل کر ملک کو بحران سے نکالیں۔ ماتم سے نہیں اعتماد سے ملک کو بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 روز میں انتخابات ہو جاتے ہیں۔ 90 روز میں انتخابات جیسے فریضہ ہے، اسی طرح ہر 10 سال بعد مردم شماری بھی آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق ہر 10 سال بعد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات ملتوی ہوئے۔ 8 فروری کی تاریخ سب کی مشترکہ تھی۔ سینٹ اجلاس میں قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل 2023 کو ڈیفر کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر و پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پرامن ریلیاں نکالیں گے، کسی قسم کی دفعہ 144 کی ضرورت نہیں، پنجاب پولیس ان ڈسپلن فورس بن چکی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں پرامن ریلیاں نکلیں گی، کسی قسم کی دفعہ 144 کی ضرورت نہیں، پنجاب پولیس ان ڈسپلن فورس بن چکی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں۔ یہ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پر آئی ہے۔ ایسی حکومت 2 منٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل اتھارٹی نے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بشرا بی بی کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ عدت کیس میں پروسیکیوٹر کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر سے بشرا بی بی کا علاج کروایا جائے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ اسپیکر سے درخواست ہے کہ اس پر رولنگ دیں۔ پنجاب میں جمعے سے اگلے 4 روز تک طوفانی بارش اور ژالہ باری کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
पंजाब में जुमे से अगले 4 रोज तक तूफानी बारिश और ज़ालाबारी की पेश गोई की गई है और इस हवाले से मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मगरिबी हवाओं के ज़ेरे असर बलूचिस्तान के इलाके चागी में बारिश से कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू, हारान और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। नोशकी, चागी, तफ्तान में हालिया बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। तफ्तान, चागी में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से तफ्तान, नोशकी, चागी समेत दीगर 22 अजला के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 26 से 28 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफ़ानी बारिशें होंगी। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज़ बारिश के बायस नदी नालों में तूफ़ानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PDMA ने जुमे से पीर तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान ज़ाहिर किया है और इस हवाले से मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA का कहना है कि 26 से 29 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफ़ानी बारिशें होंगी। जिन इलाकों में बारिशें होंगी उनमें मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल शामिल हैं। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोधा, मियांवाली, पाकपतन, साहिवाल में बारिशें होंगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बेशतर अजला में बारिश के साथ ज़ालाबारी के भी इम्कानात हैं। डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। DG के मुताबिक महकमा सेहत, आपाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक, महकमा इत्तलात, वासा, पुलिस और सिविल डिफेंस को अलर्ट जारी कर दिया है। जबकि उन्होंने PDMA इंतज़ामिया को भी नशेबी इलाकों में नकासी आप को यकीनी बनाने की हिदायत की है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।